السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کرونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے ماسک پہنیں اور ہاتھوں کو 20 سیکنڈ تک دھوئیں۔ پیارے بچوں، آج کے لیکچر میں ہم گزشتہ دیے جانے والے لیکچر جملہ کو کچھ اور مثالوں کی مدد سے سیکھیں گے اور کچھ اور نئے لفظوں کی ترتیب درست کر کے جملے بنائیں گے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک سے زیادہ حرف مل کر لفظ بناتے ہیں، جیسے کاف تے الف تا بے کتاب، دال زبر رے در چھوٹی ی الف یا دریا۔ کلاس، یہاں ہم نے حرف کو ملا کر لفظ بنانا سیکھا ہے، کیونکہ جب ایک سے زیادہ حرف ملتے ہیں تو لفظ بنتا ہے۔ آئیے اب ہم جملہ کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم لفظوں کو کسی خاص ترتیب سے لکھیں کہ ان کا کچھ مطلب بھی بنتا ہو تو لفظوں کے اس مجموعے کو جملہ کہا جائے گا۔ سچ بولنا۔ پیارے بچوں، کیا آپ کو ان لفظوں سے کچھ مطلب سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی نہیں، ان لفظوں سے تو مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جملہ نہیں ہے۔ پیارے بچوں، اگر ہم سچ بولنا کے ساتھ اچھی عادت ہے لگا دیں تو یہ ایک جملہ بن جائے گا۔ سچ بولنا اچھی عادت ہے، اور اس سے ہمیں اس جملے کا مطلب بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ آئیے پیارے بچوں، اردو جماعت اول کی کتاب اردو قواعد انشاء کا صفحہ نمبر 15 کھولیں۔ پیارے بچوں، ایک سے زیادہ حرف مل کر لفظ بناتے ہیں۔ اگر ہم لفظوں کو کسی خاص ترتیب سے لکھیں کہ ان کا کچھ مطلب بھی بنتا ہو تو لفظوں کے اس مجموعے کو جملہ کہا جائے گا۔ گویا جملہ الفاظ کا ایسا مجموعہ ہے جس کا کچھ مطلب بھی ہو۔ آئیے پیارے بچوں، اب ہم کچھ اور مثالوں کی دہرائی کرتے ہیں۔ کراچی، سمندر کے کنارے۔ کراچی، سمندر کے کنارے۔ پیارے بچوں، کیا آپ کو ان لفظوں سے کچھ مطلب سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی نہیں، ان لفظوں سے مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا، تو یہ ایک جملہ نہیں ہے، کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جملہ الفاظ کا ایسا مجموعہ ہے جس کا کچھ مطلب بھی ہو۔ کلاس، اگر ہم کراچی، سمندر کے کنارے کے ساتھ واقع ہے لگا دیں تو یہ ایک مکمل جملہ بن جائے گا، اور اس سے ہمیں اس جملے کا مطلب بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ آئیے کلاس، اگلی مثال دیکھتے ہیں۔ اکبر گیا لاہور نہ۔ پیارے بچوں، یہ ایسے لفظوں کے مجموعے ہیں جن کی الفاظ کی ترتیب غلط ہے اور ان سے ہمیں ان کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا، تو ان کو بھی جملہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر ہم لفظوں کو کسی خاص ترتیب سے لکھیں کہ ان کا کچھ مطلب بھی بنتا ہو تو لفظوں کے اس مجموعے کو جملہ کہا جائے گا۔ اکبر گیا لاہور نہ۔ آئیے کلاس، ان لفظوں کی ترتیب درست کر کے جملہ بناتے ہیں جس سے کہ ہمیں اس جملے کا مطلب سمجھ میں آ جائے۔ اکبر لاہور نہ گیا۔ پیارے بچوں، لفظوں کی ترتیب درست کرنے سے ہمیں اس جملے کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے، تو یہ ایک جملہ کہلائے گا۔ آئیے پیارے بچوں، صفحہ نمبر 16 کھولیں۔ لفظوں کی ترتیب درست کر کے جملے بنائیے۔ اونٹ، جہاز کا صحرا ہے کہلاتا۔ پیارے بچوں، ہم اپنے گزشتہ لیکچر میں لفظوں کی ترتیب درست کر کے جملے بنانا سیکھ چکے ہیں۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس جملے کو بنانے میں پہلے کون سا لفظ آئے گا؟ شاباش، پہلے ہم لفظ لکھیں گے اونٹ۔ پیارے بچوں، ورک سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے پینسل کا لیڈ شارپ کرنا ہے اور فائن لیڈ کے ساتھ ورک کرنا ہے تاکہ آپ خوبصورت طریقے سے لکھ سکیں۔ پہلے ہم لکھیں گے اونٹ،
اونٹ کے بعد ہم کون سا لفظ لکھیں گے کلاس؟ اونٹ کے بعد ہم لفظ لکھیں گے صحرا۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں اونٹ صحرا کا جہاز کہلاتا ہے کیونکہ اونٹ صحرا میں جہاز کی طرح بھاگتا ہے۔ اونٹ صحرا کا جہاز کہلاتا ہے۔ جملہ مکمل کرنے کے بعد ہم خاتمہ لگاتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ یہ جملہ مکمل ہے۔ اردو ہے زبان قومی ہماری۔ پیارے بچوں، آپ مجھے بتائیں کہ اس لفظوں کی ترتیب درست کرنے کے لیے ہم پہلے کون سا لفظ لکھیں گے؟ شاباش! ہم پہلے لکھیں گے اردو۔ پیارے بچوں، کیا آپ ٹیچر کے ساتھ اپنی کتاب پر خوبصورت طریقے سے لکھ رہے ہیں؟ اردو کے بعد ہم لکھیں گے ہماری۔ ہماری قومی زبان ہے۔ اردو ہماری قومی زبان ہے۔ پاکستان ہے وطن ہمارا۔ پیارے بچوں، آپ مجھے بتائیں کہ ہم لفظوں کی ترتیب درست کر کے پہلے کون سا لفظ لکھیں گے؟ شاباش! ہم پہلے لکھیں گے پاکستان۔ پاکستان ہمارا وطن ہے۔ پیارے بچوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارا وطن پاکستان دیا۔ ہمالیہ ہے پہاڑ اونچا ایک۔ آئیے پیارے بچوں ان لفظوں کی ترتیب درست کر کے جملہ بناتے ہیں۔ پیارے بچوں، کیا آپ نے پہاڑ دیکھے ہیں؟ پہاڑ اونچے ہوتے ہیں، اسی طرح ہمالیہ بھی ایک اونچا پہاڑ ہے۔ ہمالیہ کے بعد ہم لکھیں گے ایک اونچا پہاڑ ہے۔ آئیے پیارے بچوں، اب ہم ان لفظوں کی ترتیب درست کر کے جملہ بناتے ہیں۔ سمندر ہے ہوتا گہرا بہت۔ آئیے پیارے بچوں جملہ بنانا سیکھتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ نے دریا تو دیکھی ہوں گی، کیا آپ نے سمندر دیکھا ہے؟ جی ہاں، سمندر بہت گہرا ہوتا ہے۔ سمندر بہت۔ پیارے بچوں، آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے اپنی کتاب پر لکھنا ہے۔ گہرا ہوتا ہے۔ جملہ مکمل کرنے کے بعد خاتمہ لگائیں گے۔ امید ہے کہ آپ نے آج کے لیکچر لفظوں کی ترتیب درست کر کے جملے بنانا سیکھ لیے ہیں اور آپ نے اس لیکچر کو انجوائے بھی کیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔